السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو اسکول سے آتے ہوئے ایک ایسے جان لیوا سائے کا شکار ہو جاتی ہے جس سے چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن تھا۔ اس جان لیوا سائے نے ایک چھوٹی سی حرکت پر اتنا خطرناک بدلہ لیا کہ اس بچی کے گھر والے کبھی بھلا نہ سکے۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے کہانی کو مکمل سنیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کو کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ This is real story with real name۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی 15 سال کی لڑکی سائمہ کی ہے۔ سائمہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی۔ اسکول نزدیک ہی تھا تو وہ پیدل ہی اسکول سے گھر آ جایا کرتی تھی۔ ایک دن اسکول سے واپس آتے ہوئے سائمہ نے درخت پر کچے بادام دیکھے۔ دوپہر کا وقت تھا، گلیاں سنسان تھی۔ سائمہ اس درخت سے کچے بادام توڑنے لگی، تبھی کسی اندیکھی مخلوق نے اسے دھکا دے دیا۔ سائمہ بہت ڈر گئی تھی اور بھاگتے بھاگتے گھر آ گئی۔ گھر آ کے اس نے سارا واقعہ اپنی ماں کو بتایا۔ ماں نے کہا تمہارا پاؤں پھسل گیا ہوگا۔ یہ سن کر سائمہ کو تھوڑی تسلی ہوئی اور وہ سو گئی۔ اس دن کے بعد سائمہ خاموش اور بیمار رہنے لگی۔ سائمہ کے ماں باپ بھی بہت پریشان تھے اور ڈاکٹر سے ہر جگہ سے اس کا علاج کروایا پر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر ایک دن سائمہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اس کی ماں دعا کر رہی تھی۔ دعا کرتے کرتے سائمہ کی ماں نے سائمہ پر دعا والا پانی ڈالا۔ پانی ڈالتے ہی سائمہ چیخنے لگی اور اس کی شکل بگڑنے لگی، آنکھیں لال اور زبان باہر، اور اس کی ہڈیاں مڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سائمہ کی ماں چیختی ہوئی اسے سنبھالنے لگی پر سائمہ نے اپنی ماں کو زوردار دھکا دیا۔ سائمہ کی ماں دیوار پر لگی اور وہ سمجھ گئی کہ سائمہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بھاگ کر کمرے سے باہر گئی اور کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ سائمہ باہر نہ آ سکے۔ سائمہ کے ماں باپ نہایت پریشان ہو گئے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ سائمہ کے ماں باپ ایک بابا کو ساتھ لے کر آئے۔ اس بابا نے سائمہ کو بیٹ کے ساتھ باندھا اور تعویذ اس کے ہاتھ پر باندھا اور کوئی عمل پڑھنے لگے۔ اس عمل کے دوران سائمہ کے اندر جو آتما روح تھی غصے میں آ گئی۔ سائمہ نے زور لگا کر اپنے آپ کو بیٹ سے چھڑا لیا اور اس بابا پر حملہ کر دیا اور اپنے لمبے دانتوں سے بابا کو زخمی کر دیا۔ بابا بہت ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ سائمہ کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ سائمہ کے گھر کے پاس ایک چرچ تھا۔ سائمہ کے ماں باپ چرچ گئے اور فادر کو سارا واقعہ بتانے لگے۔ فادر نے کہا کہ سائمہ کو چرچ کے اندر لے کر آؤ۔ سائمہ ادمری حالت میں چرچ میں آ گئی۔ جو ہی فادر نے دعا شروع کی، سائمہ کی آتما پھر سے جاگ گئی اور اپنے خوفناک روپ میں سامنے آ گئی۔ فادر نے سائمہ کے ہاتھ پوری طاقت سے پکڑ لیے تھے۔ سب نے مل کر سائمہ کو قابو کیا اور فادر مسلسل دعا کرتے رہے۔ دعا کے دوران سائمہ کے اندر جو آتما تھی کہنے لگی کہ سائمہ نے میرے درخت سے بادام توڑے اور مجھ پر پاؤں رکھا، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، میں اس کی جان لے کر ہی رہوں گی۔ فادر دعا کرتے رہے اور آخر وہ آتما سائمہ سے نکل گئی اور سائمہ ٹھیک ہو گئی۔ فادر نے سائمہ کو ایک کراس دیا اور گلے میں پہنا دیا۔ وہ کراس پہن کر سائمہ گھر آ گئی اور 2 دن نارمل گزر گئے۔ تیسرے دن سائمہ نہانے لگی اور گلے سے کراس اتار کر رکھ دیا۔ جو ہی اس نے کراس اتارا، وہ آتما پھر سے اس میں داخل ہو گئی اور بے حد غصے سے اسے زمین سے اٹھا کر پٹکنے لگی۔ شور کی آواز سن کر سائمہ کے ماں باپ کمرے میں آ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔
دیکھتے دیکھتے اس آتما نے سائمہ کو مروڑنا شروع کر دیا۔ سائمہ برداشت نہ کر سکی اور کچھ ہی منٹ میں دم توڑ گئی۔ سائمہ کا دم نکلتے ہی وہ آتما بھی وہاں سے چلی گئی۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔